الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب السماء آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت و رشد کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ اللہ غنی، دنیا کو انتظار تھا آخری نبی کا، دنیا کو انتظار تھا، ثم جاءکم رسول، ایک نبی آنے والا ہے، آخر وہ وقت آ گیا، آنے سے پہلے انوارات کی بارشوں کا ظہور ہو گیا، برکات نے دنیا میں آ کے ڈیرے ڈال لیے، رحمتوں کا ظہور ہو گیا۔ کون ہے؟ آج وہ آ گیا جس کے لیے اللہ نے سارے جہان کو سجایا تھا۔ دادا عبد المطلب دروازے سے اندر آ گئے، اے عبد المطلب فاطمہ دادی نبی کی کہہ رہی ہے یہ تو اس وقت گھر میں آنے کا وقت نہیں، کیسے آ کے بیٹھ گئے؟ اے عبداللہ کی ماں تجھے کیا بتاؤں، آج مکے والوں نے تانے دے دے کے میرا بیٹھنا حرام کر دیا، میں اس لیے گھر میں آ کے بیٹھ گیا۔ کس چیز کا تانا دیا؟ آج مجھے تانا دے رہے ہیں، عرب کا رواج ہے بیوہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی، لیکن جب تیرے گھر میں جاتے ہیں تیرے عبداللہ کی گھر والی تیری بہو ایسی خوشبو لگاتی ہے جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ مینوں تے شرم آندی نو تو گل کر دیا، تو اگے ہو کے پوچھنا۔ ساس کو کہا، وہ کہنے لگی عبداللہ تجھے تو آج کہا، یہ جھگڑا تو 1 مہینے سے چل رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تیرا آج دماغ کھایا۔ کہہ رہا تو روزانہ ہی آ کے کھاتی ہیں، سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں، کیا کروں؟ کہا پوچھ اس سے، کہا پچھلے ہفتے پوچھا تھا، توبہ توبہ کر لیا، میں نہیں پوچھتی۔ کہا کیا ہوا؟ پچھلے ہفتے گئی تھی اس کے پاس کھڑی ہوئی، میں نے کہا آمنہ، کہا جی امی، میں نے کہا کون ہے تجھے خوشبو دے کے جاتا ہے یا لے کے آتی ہے؟ کہ بس اس نے یوں آنکھ بھر کے دیکھا، اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی، میرے چہرے پہ پڑی، میں برداشت نہ کر سکی، زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی۔ میں نہیں پوچھی دی تو ہی جناب عبد المطلب آگے بڑھے، سیدہ آمنہ کو سامنے کھڑا کر کے کہا تیری ماں صحیح کہہ رہی ہے، کہنے لگی حق۔ پھر آمنہ تو بتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ سیدہ آمنہ کہنے لگی ابا جان تجھے کیا پتا یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ جب تیرے پاس جواب کوئی نہیں تو میرے پاس بھی جواب کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت کی دادی جان آگے بڑھی، یوں دیوار سے مٹی کھرچنے لگ گئی، ہتھیلی پہ رکھ کے لائی، کہنے لگی تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتا ہے، چنی دوپٹے سے خوشبو کی بات کرتا ہے، کل رات آمنہ نے یہاں سے گزرتے ہوئے یوں کر کے ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، ہاتھ لگنے سے دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ آمنہ چرپائی پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، دادا بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ آمنہ سمجھ نہیں آ رہی کیا بات ہے، میری بے قراری بڑھتی جا رہی ہے، بتا۔ سیدہ آمنہ دادے دادی کو، نبی کے دادے دادی کو مخاطب کر کے کہنے لگی
اگلی بات کو مجھے جھلی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے دیوانی نہ کہنا، اگلی بات کو مجھے بے وقوف نہ کہنا، تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تو دیوار کی مٹی سے خوشبو کی بات کرتی ہے، تمہیں کیا بتاؤں، جب کبھی میرے منہ میں تھوک آتا ہے اس تھوک کو زمین پہ تھوکتی ہوں، تمہیں کیا پتا میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ دادے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے آمنہ۔ کہنے لگی اور بتا کہ ابا تو وہاں جا کے رات کو سو جاتا ہے، اماں وہاں سو جاتی ہے، تمہیں میری تنہائی کا احساس کوئی نہیں، میرا عبداللہ گیا تھا واپس آیا کوئی نہیں، میرا عبداللہ کے جانے کے بعد بستر پہ اکیلی لیٹی رہتی ہوں، ابا جان تنہائی میں غمگین ہو کے آنسو بہاتی ہوں، اسی عالم میں میری آنکھ لگ جاتی ہے، مجھے نہیں پتا خواب میں کون سا پیغمبر آ کر اس پیٹ میں آنے والے کی مبارک بہا دے کے چلا جاتا ہے۔ ابا جان میں جب کروٹ بدلتی ہوں اپنے سرانے روزانہ کسی نہ کسی عورت کو کھڑی دیکھتی ہوں، مجھے نہیں پتا وہ عورت کون ہے، میں آنکھ کھول کے دیکھتی ہوں وہ عورت میرے پر پنکھا جھل رہی ہوتی ہے۔ صبح صبح کا وقت ہے تو مکے کی سرداری کے لیے چلا جاتا ہے، میری اماں جان آمنہ کہتی ہے، میری فاطمہ دادی جان کہتی ہے، نبی کی دادی کہتی ہے ایتی ہے او ڈول پہ ہے جا پانی دا پر کے لیا کہ میں پانی کا برتن لے کر مکے کے صحراؤں میں نکل جاتی ہوں، پہاڑوں کے دامن میں نکل جاتی ہوں، کنویں کے پاس جاتی ہوں، پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھکا میرے سے نہیں جاتا، میں نیچے یوں کر کے دیکھتی ہوں، میں نبی کی ماں کی نگاہ پانی کی گہرائی میں پڑتی ہے، پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آ جاتا ہے، پانی کی موجوں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو۔ میں پانی کا برتن بھر کے جانے لگتی ہوں، مکے کی عورتیں کسی کے ہاتھ میں میری چنری آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا کرتا آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں میرا دوپٹہ آتا ہے، کھینچ کھینچ کے اپنی طرف کرتی ہیں، آمینہ کھڑی رہ، جب تک تو کھڑی رہے گی پانی کناروں تک رہے گا، تیرے قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا۔ آمینہ کو اس وقت تک کنویں کے کنارے سے ہلنے نہیں دیتی جب تک میری سہیلیاں مکے کی عورتیں ڈول نہ بھر لیں۔ ابا جان واپس آتی ہوں، کوئی پہاڑ ایسا نہیں، کوئی درخت ایسا نہیں جو جھک جھک کے مجھے سلام نہ کرتا ہو، اس امانت پہ درود نہ پڑھتا ہو۔ ابا یہ سامنے درخت ہے، روزانہ منصورنی بات کرتا ہے، نہیں سے نہیں بات کرتا ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے بیٹی آج بھی برتن لے کے آئی، آج اس درخت نے کیا بات کی؟ ابا تجھے کیا بتاؤں، پانی کا ڈول لے کے آ رہی تھی، اس درخت میں سے آواز آئی ابشری یا آمینہ فإنکی قد حملتنی بأحمد، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، القریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا ہے۔ بات خوشبو سے چلی تھی، چلتے چلتے کہاں تک چلی گئی آمنہ؟ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، خوشبو کہاں سے آئی؟ کون سی مارکیٹ سے آئی، کہاں سے لے کے آئی؟ اللہ اکبر۔ کہنے لگی بات خوشبو کی ہوتی کہیں نہ کہیں سے پتہ لگ جاتا، لانے والا نظر آ جاتا، لانے والی نظر آ جاتی، گھر میں آنے والا نظر آتا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگی مشک عنبر کا کمال نہیں، زعفران کا کمال نہیں، کستوری کا کمال نہیں، اللہ اکبر۔ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں کسی خوشبو کا کمال نہیں بلکہ آنے والے مہمان کا کمال ہے۔ مولانا بھی بیان کر رہے تھے، الف سے اوصاف محمد بیان کر رہے تھے، حروف تہجی پڑھ کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ تصورات کی دنیا میں مائی آمنہ نے بھی کچھ کہا ہوگا، پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے،
کون آنے والا مہمان ہے؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب السما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہاں کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خواہ کہنے لگا خالق کی کائنات کا پیارا نبی آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کو مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور طے کر آ گیا، سیل کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شیل کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، زا کہنے لگا ضامن جنت آ گیا، تا کہنے لگا تا کی سیرت والا آ گیا، زا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پیکر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، مو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہنے لگا ہدایت درست کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ میرا نبی آیا انسانوں کو حقوق ملے، جانوروں کو ان کے حقوق مل گئے، ایک اونٹ آیا اللہ اکبر لاغر تھا کمزور تھا، حضور اکرم کے کال کے پاس اپنا منہ لے گیا، حضور کے کال میں کچھ کہہ کے رونا شروع کر دیا، اتنے میں اس کا مالک دوڑتا ہوا آیا، اونٹ میرا ہے، کہا ہے تو تیرا پر تیری شکایت کر رہا ہے، انہوں نے کہا میری شکایت؟ وہ کہہ رہا ہے ساری زندگی میرے سے کام لیتا رہا، مزدوری کرواتا رہا، بوجھ ڈالتا رہا، سردی کا موسم آتا گرم علاقوں میں اس کا بوجھ لے کے جاتا، سردی کے موسم میں گرمی کے موسم میں واپس لاتا، لکڑیاں اکٹھی کروا کر لاتا، سارے کام کیے، اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اتنا ظلم اب مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے، میں مرنا نہیں چاہتا، ذبح ہونا نہیں چاہتا۔ رحمت عالم نے فرمایا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہ جی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اس اونٹ کو تو چھوڑ دے، 100 دینار لے لے اور اس اونٹ کو آزاد کر دے۔ اللہ کے نبی نے دیے وصول کی، آزاد کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، نبوت کے ماتھے پر بوسہ دے کے کچھ باتیں کہہ کے چلا گیا۔ لمبے لمبے صحابہ کہہ رہے تھے حضور کے ماتھے پر، وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، پہلی دعا دے کے گیا پروردگار عالم آپ کی امت کو اور آپ کو آپ کی امت کے خوف سے نجات دے دے، جس طرح آپ نے آج مجھے موت کے خوف سے نجات دے دی ہے۔ پروردگار عالم آپ کی امت کی زندگی میں برکت دے، جلا بخش دے، جس طرح آپ نے پروردگار عالم آپ کی امت کو دشمنوں کی شکنجے سے بچائے، جس طرح آپ نے آج میری حفاظت کر دی ہے، میں نے آمین کہہ دیا۔ تیسری دعا دے کے گیا، کہنے لگا پروردگار عالم آپ کی امت میں لڑائی نہ کروائے، لڑ لڑ کے آپ کی امت ہلاک نہ ہو۔ میں رونے لگ گیا، اللہ اکبر، کیونکہ مجھے جبرائیل کہہ کے چلا گیا تھا آپ کی امت آپس میں لڑ لڑ کے ہلاک ہو کے مر جائے گی۔ اونٹ پہچان گئے، جانور پہچان گئے، یہ اللہ کا نبی ہے، کلمہ پڑھنے والے امتی کی آج تک سمجھ میں نہ آیا۔ آمینہ کی گود کو آباد کرنے والا، زہرا کے سر پر باپ کے پیار کا ہاتھ رکھنے والا، دولہا بن کر عائشہ کی ڈولی اٹھانے والا، اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا کائنات کا پیارا نبی حضرت محمد الرسول اللہ ہے۔ ایک
ایک اونٹ وہ تھا جو میرے نبی کو دعا دے کے گیا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے والی چرپائی باب رحمہ میں پڑی ہوئی تھی. اس مہینے اس مرتبہ 2 مہینے پہلے ہی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. باب رحمہ مسجد نبوی میں دروازہ ہے. باب ابوبکر، باب سلام، باب ہجرہ کے درمیان میں آج بھی گول دائرے میں آدھے آدھے کٹے ہوئے 12 چاند کا نقشہ بنا ہوا. میں نے پوچھا کسی اور دروازے پر مجھے یہ جگہ نظر نہیں آئی، یہاں کیوں نظر آئی؟ کہ مولوی صاحب یہی وہ جگہ تھی حجرہ عائشہ سے پاک پیغمبر کے وجود کو اٹھا کر آپ کی چرپائی کو یہاں لا کے رکھ دیا تھا. 12 چاند کے نشان بنا دیے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے. اور لوگوں 1400 سال پہلے تمہارا نبی 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. صحابہ کہتے ہیں میں حیران تھے. آخری وقت میں جس اونٹنی پر سواری کرتے تھے حضور کا وصال ہوا، پردہ فرما گئے. اللہ اکبر. حجرہ عائشہ میں اونٹنی نہیں کر کے منہ کو ڈالا، نبی پاک کے جسد انور کو دیکھا، بھا کر کے رونے لگ گئی. پھر مدینے کی گلیوں کی صحابہ کہتے پیچھے پیچھے، اونٹنی آگے آگے. ہم دیکھتے مدینے کی گلیوں کی دیواروں کو اپنی ناک کی نتھوں سے سونگتی تھی. پھر مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے گردن اندر ڈال کے جھانکتی. کبھی منبر رسول کو دیکھتی، کبھی محراب رسول کو دیکھتی. صحابہ کہتے ہیں خالی منبر و محراب نظر آتا، صدیق کے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ جاتی. اے صدیق تیرا یار غار کہاں چلا گیا ہے؟ حسن و حسین کے سامنے روتی. تمہیں کندھے پر سواری کرانے والا تمہارا نانا محمد الرسول اللہ کہاں چلا گیا ہے؟ 10 دن زندہ رہی، بعض روایات میں آیا 14 دن زندہ رہی. آخری وقت آیا، روزہ انور کی چوکھٹ پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا. صحابہ کہتے ہیں وصال کے بعد اونٹنی نے کوئی دانہ چگا، نہ کوئی پانی کا گھونٹ پیا. در نبوت کی چوکھٹ پر سر رکھ کے روتے روتے فوت ہو گئی. جاؤ گھر جا کے اپنے آپ سے سوال کرنا، میں نے جیسی شکل بنا رکھی ہے، میں نے جیسا لباس پہن رکھا ہے، میں نے جیسا گھر کا ماحول بنا رکھا ہے، کیا اس کو اللہ اکبر خدا اور اس کا رسول پسند کرتا ہے؟ اگر پسند کرتا ہے میرا عزیز بے فکر ہو جا. اگر پسند نہیں کرتا تو ویسا گھر بنا لے قبر کا گھر بننے سے پہلے کہ تیرے گھر کو دیکھ کر خدا کو بھی پیار آ جائے، سوڑے مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے. منبر پر آ کر اعلان کیا، فرمایا 2 چیزیں تم چھوڑنے کا وعدہ کرو. ابھی ابھی نبوت والی زبان سے جنت کا وعدہ میں کرتا ہوں. تم ریشم نہیں پہنو گے، تم سونے کی انگوٹھی یا سونے کی مالا میرا امتی مرد استعمال نہیں کرے گا، ریشم کا کپڑا نہیں پہنے گا. تم اس کا وعدہ دے دو، میں ہاتھ لے کے جنت کا تمہیں وعدہ دے دیتا ہوں. صحابہ کرام بیٹھے، ایک جوان آیا سونے کی انگوٹھی پہنی، حضور کو آ کے سلام کیا. نبوت کا چہرہ پھر گیا. ساتھ والے کو کونی ماری، کیا ہوا؟ سلام کا جواب نہیں. کہ تو نے آگ کا انگارہ جہنم کی آگ پہن رکھی ہے، جواب کیسے دے؟ کہ میرے سونے سے حضور کے دل پہ بار آیا، یوں اٹھائی زمین پہ پھینکی، حضور دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی معاف کر دو، اتنا دل پہ بوجھ آیا کہ میرا امتی ہو کے سوننا. کوئی جواب نہ، اٹھ کے اندر چلے. ظہر کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے، سر پکڑ پکڑ کے رویا. اللہ اکبر. ادھر عصر کی اذان کا وقت آیا، بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے کے لیے مصلی محراب میں چلے گئے، مؤذنی کی جگہ پہ چلے گئے. انگوٹھی پھینکنے والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلا ہے؟
ٹھہر جا, سامنے آئے گے معافی مل جائے گی. کہ میں اپنے نبی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا. پہلے غمگین ہو کے گیا, پتہ نہیں اندر کیا حال ہوگا, پھر آئے میرا چہرہ دیکھ کے غمگین نہ ہو جائے. حضرت عمر نے انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا, یہ تو اٹھا کے لے جا, تجھے منع کیا, بیوی کو پہنا دے, بیٹی کو پہنا دے, ماں کو پہنا دے. حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا او عمر, جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا, گھر لے کے جا کے بیٹی کے ہاتھ میں پہناؤں, میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. ادھر اذان مکمل ہوئی, حضور حجرے سے باہر آئے, اچانک حضور کی نگاہ گھٹی پہ پڑی, دائیں بائیں دیکھا, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو, آنسوؤں سے آنکھیں بھیگ رہی ہیں. فرمایا عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ کملی والے یوں یوں بات کی چلا گیا, اس کو دے دیتا, گھر والوں کو جا کے پہناتا. عمر نے جملہ کہا, نبوت نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا کہ جس چیز کو نگاہ نبوت نے گرا دیا, گھر لے جاؤں غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. اللہ کی قسم علماء کرام نے فرمایا وہی نبوت والا دامن پھیل گیا. عمر نماز بعد میں پڑھیو, پہلے انگوٹھی والے کو تلاش کر کے لا, میرے پاس بعد میں لانا, جہاں تجھے نظر آئے اسے کہہ دینا تو نے اللہ نبی کی محبت پہ سب کچھ قربان کر دیا. کملی والا مسجد نبوی میں کھڑا ہو کر نبوت والا دامن پھیلا پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام آئے, کملی والے آج شام آپ سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے, ہم آئیں گے, آپ ہوں گے یا ہم ہوں گے, بیٹھ کے باتیں کریں گے. کہ ٹھیک ہے. مغرب کی نماز کے بعد حضور آ گئے, جبرائیل کا انتظار ہو رہا ہے, جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے, عشاء کی اذان ہو گئی. عائشہ جی جبرائیل تو وعدہ خلاف نہیں, انہ رسول الکریم, وعدہ خلاف نہیں ہے, وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے, پیغام رساں ہے. جبرائیل وعدہ خلاف نہیں ہوتا, میں اللہ کا نبی وعدہ خلاف نہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین, امانت دار بھی ہے فرشتہ, قوت والا ہے, اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہے. آج آیا نہیں. حضور علیہ السلام حجرے کا پردہ اٹھا کر عشاء کی نماز کے لیے گئے, آپ کے پاؤں سے کوئی جانور نکل کے باہر گیا, بلی ہوگی یا چھوٹا بلوگڑا ہوگا, باہر نکلا. جبرائیل دروازے پہ کھڑے, جبرائیل اندر کیوں نہیں آیا؟ سنو سنو گجرانوالے کے لوگوں, پیغام. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے ہم سید الملائکہ ضرور ہیں, آپ اللہ کے نبی ضرور ہیں, لیکن کملی والے اب فرشتوں کے سردار ہونے کے باوجود اس کے حکم کے پابند ہیں. جس گھر میں تصویر لگی ہو اور جس گھر میں پالتو جانور ہو, اس گھر کے اندر میں جبرائیل کو آنے کی اجازت نہیں ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا جس نے شوقیہ جانور اپنے گھر میں کتا پال لیا, شوقیہ جانور پال لیا, جس نے اپنے گھر میں ابے دادے کی تصویر لگا لی, میرے نبی نے اعلان فرمایا اس گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آیا کرتا ہے. مکان کی حفاظت کے لیے, کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے, اسی طریقے سے مال ڈھور مویشی کی حفاظت کے لیے کتا رکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ سنگلیاں لے لے کے پھرنا, اتنا سنگلی لے کے گھماؤ جتنا قیامت کے دن سنگلی پہن کے گھوم سکو. دو چیزوں کی ضمانت دو, جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. کان کھڑے ہو گئے صحابہ کرام کے, کملی والے دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان چلتی رہتی ہے, اسے کبھی اللہ کے حکم کے خلاف نہ چلانا, نبی کے طریقے کے خلاف نہ چلانا. جو تمہاری دو رانوں کے درمیان تمہارا نفس ہے, اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ کرنا. تم دو باتوں کی ضمانت دے دو, ممبر پہ کھڑا کر قسم اٹھا کر میں جنت کی ضمانت تمہیں دے کے جا رہا ہوں.
کتنی گہرائی کی بات کر کے چلے گئے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار عالم کو پتا تھا دور ایسا آئے گا، آج کا پڑھا لکھا جوال ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانس سے چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یا آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بندی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آتے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتا بدبخت میں ہی ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں ہوا۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی